نبی اسلام نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا تھا، علی آپ کی وجہ سے ایک بندہ، صرف ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی یہ بہتر ہے دولت۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ڈھونڈیے، بلکہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے معاشرے میں پھر رہے ہیں لوگ جو رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اور یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرامین سے بالکل دور ہٹ چکے ہیں۔ غنیمت سمجھیے، بہت بڑی نیکیوں کی مل اور فیکٹری ہے وہ بندہ آپ کے لیے، اس کو قریب کیجئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے، دلاسا دیجئے، اس کو نصیحت کیجئے، اور اس کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیجئے، رسول اللہ کے فرامین اس تک منتقل کریں، اس کے دل کو جھنجھوڑیے اور اس کو لے کے آئیے اللہ کی طرف۔ اور جب ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے بے نماز نمازی بن گیا، زکوٰۃ نہ دینے والا آپ کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والا بن گیا، آپ کی وجہ سے ایک شخص رسول اللہ کی سنتوں سے دور رسول اللہ کی سنتوں کی طرف آ گیا، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے والا بن گیا، یقین کیجئے خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے یہ دولت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بتائی، سنیے گا ذرا، فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر کمثل فاعلہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کوئی خیر کی بات کسی کو سکھاتا ہے، جتنا اس بندے کے بتانے کی وجہ سے عمل کرنے والے کو اجر ملا، اتنا ہی اجر اللہ اس کو عطا کرتے ہیں صرف بتانے پر۔ آپ کو کوئی بھی نیکی کی بات آتی ہے، کوئی بھی خیر کا کام آتا ہے، آپ بتائیے لوگوں کو۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے ایک دن میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کو پتا ہے، آپ کسی کو بتا دیتے ہیں، جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے گا، مثال کے طور پہ کوئی خیر کی بات ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، اس کو کرنے پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں، مثال دے رہا ہوں، کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے کسی کو بتایا، 10 لوگوں کو آپ نے بتایا، اب 10 لوگوں میں سے ہر ایک نے اس پر عمل کیا آپ کے بتانے کی وجہ سے، ہر شخص کو 100 نیکیاں ملی، لیکن آپ نے چونکہ 10 لوگوں کو بتایا تھا سب کا اجر آپ کو، تو آپ کو کتنی ملیں گی؟ 1000 نیکی اس عمل کرنے کی وجہ سے۔ لوگوں کو 100 نیکی ملی، لیکن آپ نے جتنے لوگوں کو بتایا سب کی نیکی آپ کو۔ فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس بندے نے کوئی نیکی کا کام دوسرے کو بتایا، اس نے عمل کیا، جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا اسی کو اجر ملتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علم والا بندہ دنیا سے چل جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کی زندگی شروع اس دن ہوتی ہے جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے۔ نبی اسلام کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں جو اس نے خیر کی چیزیں لوگوں کو سکھائی ہوئی، رسول اللہ کی احادیث اور قرآن کی باتیں لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں، لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور قیامت تک اس کو برابر اسی طرح اجر پہنچتا رہے گا، اس کی زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ اور قربان جائیں محدثین کے اوپر، امام بخاری کے اوپر، امام مسلم کے اوپر اور دیگر محدثین، یقین کیجئے وہ تو قبروں میں جا کے پڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی روایت کردہ روایات ہم پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ دن رات اس پر عمل کر رہے ہیں۔ واللہ العظیم کیا خوش نصیب ہستیاں وہ، برابر ان کو پوری امت کا اجر ان کو پہنچ رہا ہے۔ یہ فریضہ ہے، اس کو ہم بھول گئے۔ اور نبی اسلام نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا تھا ہم اکثر بتاتے ہیں، فواللہ لن یہدی اللہ رجلا بک واحدا خیر لک من حمر النعم، علی آپ کی وجہ سے ایک بندہ، صرف ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی یہ بہتر ہے دولت۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ڈھونڈیے، بلکہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے معاشرے میں پھر رہے ہیں لوگ جو رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اور یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرامین سے بالکل دور ہٹ چکے ہیں۔ غنیمت سمجھیے، بہت بڑی نیکیوں کی مل اور فیکٹری ہے وہ بندہ آپ کے لیے، اس کو قریب کیجئے، ایک کپ چائے پلانی پڑے پلا دیجئے، اس کو قریب کیجئے جناب، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے، دلاسا دیجئے، اس کو نصیحت کیجئے، اور اس کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیجئے، رسول اللہ کے فرامین اس تک منتقل کریں، رسول اللہ کی جو آیات ہیں قرآن کی چن چن کے اس کو سنائیے، اس کے دل کو جھنجھوڑیے اور اس کو لے کے آئیے اللہ کی طرف۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ کی طرف ان کو بلائیے۔ اور جب ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے
بے نماز نمازی بن گیا، زکوٰۃ نہ دینے والا آپ کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والا بن گیا، آپ کی وجہ سے ایک شخص رسول اللہ کی سنتوں سے دور رسول اللہ کی سنتوں کی طرف آ گیا، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے والا بن گیا، یقین کیجئے خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے یہ دولت، بلکہ دنیا و ما فیہا جتنی دولت ہے سب سے بہتر ہے یہ کہ آپ کی وجہ سے ایک بندہ نمازی بن جائے، آپ کی وجہ سے ایک بندہ خیر پر آ جائے، آپ کی وجہ سے ایک بندہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے، اور آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی شرک کو چھوڑ کے توحید کو اختیار کر لے، یقین کیجئے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کے فرامین کو سامنے رکھیے،